5ویں صدی ہجری کے آخر میں جبکہ خلافت عباسی زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنائی اور پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا۔ مسیح دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کی جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ رابرٹ نارمنڈی، گاڈفری اور ریمر التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانروان بھری ہوئی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کی ساحلی سرحدوں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصیٰ میں تابع کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے الاقدس، طرابلس، انطاکیہ اور یفاکی کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگی میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے خلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ 1 سال میں ہی 3 صلیبی حکومتیں قائم ہوئیں۔ را کی حکومت جو 10 مارچ 1098 عیسوی کو قائم کی گئی۔ انطاکیہ کی حکومت اسی سال حزیران میں قائم ہوئی جس نے الاقدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 میں الاقدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں ان سے واپس لیا۔ طرابلس کی حکومت یہ 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلم حکمران خانہ جنگی میں مست تھے اور باقی کے جو تھے وہ صلیبیوں کے خلیف بن چکے تھے، تو صلیبیوں کو زیادہ دشواری بھی نہیں آ رہی تھی مسلم حکمرانوں کو ہرا کر ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے اور مظالم اور ظلم کے پہاڑ توڑ دینے۔